میرے سسرال والوں نے 8 سال تک ہر خاندانی دعوت میں یہ ثابت کرنے میں گزار دیے کہ میں ان کے بیٹے کے قابل نہیں ہوں، اور میں ہر تانے پر چائے کے کپ دوبارہ بھرتی رہی تاکہ میرے شوہر کو یہ نہ لگے کہ وہ ایک بدتمیز عورت کو گھر لے آیا ہے۔ میں اس دن دل سے مر گئی جس دن میرے شوہر نے اپنے بھائیوں کے سامنے میری طرف اشارہ کر کے کہا، شازیہ کو تو میں نے صرف اپنے بچوں کی آیا بنا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ زندگی کا اصل لائف سٹائل کیا ہوتا ہے یہ مجھے اس سے شادی کر کے کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ کمرے میں موجود تمام عورتوں کے دوپٹے ان کے منہ پر آ گئے تاکہ وہ اپنے کہکے چھپا سکیں۔ پھر ساس نے اپنی سونے کی چوڑیاں کھڑکاتے ہوئے کہا، چلو آسم، اب اتنی بھی حقیقت مت بولو، بیچاری کا منہ دیکھو کیسے اتر گیا ہے۔ میرے شوہر آسم نے صوفے پر ٹیک لگائی اور اپنی مہنگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے مسکرائے، امی، حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے۔ اگر پاپا نے اس وقت دباؤ نہ ڈالا ہوتا تو آج میں UK میں سیٹل ہوتا، کسی گجرات کے چھوٹے سے قصبے کی لڑکی کے ساتھ یہاں برتن نہ دھو رہا ہوتا۔ سب ہنس پڑے، ان کے کزن ہنسے، ان کی بھابھیوں نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ میں کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا اور ایک بار پھر چائے کی ٹرے اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ اس لیے نہیں کہ میں بیوقوف تھی، اس لیے کہ 8 سال پہلے جب میری رخصتی ہو رہی تھی تو میرے بیمار باپ نے آسم کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میری بیٹی کو کبھی پرایا مت سمجھنا۔ میں اس بوڑھے باپ کی لاش پر اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کا ملبہ نہیں گرانا چاہتی تھی۔ آسم کا یہ انداز نیا نہیں تھا، وہ ہر ناکامی کا ملبہ مجھ پر ڈالتے تھے۔ جب ان کا بزنس ڈوبتا تو وہ کہتے، میری مڈل کلاس قسمت منحوس ہے۔ جب ان کا کوئی دوست ان سے آگے نکل جاتا تو وہ کہتے، اگر میری بیوی کسی بڑے افسر کی بیٹی ہوتی تو میری سفارش بھی ہو جاتی۔ یہ سب ان کے لیے ایک مذاق تھا جو وہ ہر اتوار کے خاندانی ڈنر پر دہراتے تھے۔ وہ ہنستے تھے کہ مجھے کانٹے چمچ سے کھانا نہیں آتا، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ میری انگلش کا لہجہ دیسی ہے۔ وہ سب کے سامنے کہتے تھے، شازیہ کے کپڑے دیکھ کر لگتا ہے یہ آج بھی 90 کی دہائی میں جی رہی ہے، اور میں نے سب کے سامنے ہنسنا سیکھ لیا تھا تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تمہارا کوئی سینس آف ہیومر نہیں ہے۔ لیکن زہر جب روزانہ قطرہ قطرہ جسم میں اترے تو وہ ایک دن رگوں کو سن کر دیتا ہے۔ میری ساس اکثر کہتی تھی، آسم کا دل بہت صاف ہے، وہ تو بس ہنسی مذاق میں کہہ دیتا ہے، تم اتنی چھوٹی سوچ کی کیوں ہو؟ ان کی بہنیں کہتی تھی، بھابھی، بھائی تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اب مرد تھوڑا بہت مذاق بھی نہ کرے تو گھر کیسے چلے؟ چنانچہ میں چپ رہی۔ میں نے عیدوں پر، شبرات پر، بچوں کی سالگرہ پر ہر جگہ اپنی تذلیل کا جشن منایا۔ مجھے لگتا تھا میری یہ قربانی میرے 2 بچوں کو ایک پرسکون ماحول دے رہی ہے۔ مگر ایک رات جب آسم کے آفس کے کولیگز ہمارے گھر ڈنر پر آئے ہوئے تھے، زاویہ جو اب 7 سال کی ہو چکی ہے اپنی چھوٹی سی ڈرائنگ بک لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے ایک تصویر بنائی تھی جس میں ایک بادشاہ، ایک شہزادے اور ایک خادمہ تھی۔ آسم کے ایک دوست نے ہنس کر پوچھا، بیٹا یہ خادمہ کون ہے؟ زاویہ نے معصومیت سے میری طرف اشارہ کیا، یہ مما ہے نا؟ پاپا کہتے ہیں مما تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، اصل ملکہ تو وہ ہوگی جو پاپا UK سے لائیں گے۔ پورے حال میں ایک دم ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کسی نے بم چلا دیا ہو۔ آسم کے دوستوں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، لیکن آسم نے بات کو سنبھالنے کے لیے زوردار کہکا لگایا، بچے بھی نا، جو سنو وہی بول دیتے ہیں، شازیہ جاؤ بچوں کو اندر لے جاؤ، انہوں نے ماحول خراب کر دیا ہے۔ اس رات جب آخری مہمان بھی چلا گیا، میں باورچی خانے کے سنگے مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے اندر کچھ ایسا ٹوٹا تھا جس کی آواز باہر کسی کو سنائی نہیں دی، لیکن اس کی گونج نے میری روح کو بیدار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ سکھایا تھا کہ باپ کا ماں کے لیے بےعزتی کرنا ایک لطیفہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک ایسا باپ دیا تھا جو انہیں عورت کی تذلیل کرنا سکھا رہا تھا۔ میں نے اپنا فون اٹھایا، اس میں آسم کے لیپ ٹاپ کا وہ بیک اپ موجود تھا جو میرے فون سے لنک تھا۔ آسم کو لگتا تھا میں ایک ان پڑھ دہاتی عورت ہوں جو صرف روٹی پکا سکتی ہے، اس لیے وہ کبھی اپنا فون یا لیپ ٹاپ مجھ سے نہیں چھپاتے تھے۔ ان کی بزنس ای میلز کھولی، وہاں صرف UK کی کسی عورت سے چیٹنگ نہیں تھی، بلکہ پچھلے 1 سال سے میرے نام پر لیے گئے بینک لون کے پیسوں کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر رہے تھے۔ وہ میرے زیورات جو انہوں نے بزنس انویسٹمنٹ کے نام پر لیے تھے بیچ چکے تھے، اب وہ مجھے اور بچوں کو اسی گھر میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باہر منتقل ہونے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ مجھے ایک مڈل کلاس جاہل عورت کہہ کر سب کے سامنے تماشا بناتے تھے، جبکہ خود میری ہی کمائی اور میرے ہی وجود پر پل رہے تھے۔ اگلی صبح جب آسم جاگے تو ناشتے کی میز پر چائے کا کپ نہیں تھا، بلکہ بینک کے لیگل نوٹس اور طلاق کے کاغذات پڑے تھے۔ آسم نے غصے سے کاغذات میز پر پٹکے، یہ کیا بدتمیزی ہے شازیہ، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ میں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار میری آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو پچھلے 8 سال سے میری پہچان تھا۔ بدتمیزی وہ تھی آسم جو میں 8 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ میں نے نہایت پرسکون آواز میں کہا، تمہارا وہ UK کا ویزا، وہ تمہارے اکاؤنٹ کا وہ فراڈ، سب اب FIA کے پاس جا چکا ہے۔ جو بینک لون تم نے میرے فرضی دستخطوں سے لیا تھا، اس کی CCTV فوٹیج میں نے نکال لی ہے۔
आसम का चेहरा सैकड़ों में जर्द हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे घर वाले, मेरी अम्मी, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई अब तुम्हारी जमानत के लिए भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे इस फ्रॉड में उनका नाम भी शामिल है। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और अपने दोनों बच्चों का हाथ थामा। आज तुम्हारा वह मजाक खत्म हो गया आसम। अब अदालत तमाशा देखेगी और मैं इस पर ताली बजाऊंगी। जब मैं उस घर की दहलीज पार कर रही थी तो आसम पीछे से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अब वो कड़क नहीं थी, सिर्फ एक हारे हुए इंसान की गिड़गिड़ाहट थी। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उससे कहा, बेटा, जिंदगी में कभी किसी को ये हक मत देना कि वो तुम्हारी जात का मजाक उड़ाए। खामोशी सब्र नहीं होती, बाज़ औक़ात खामोशी अपने ही खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाती है। प्यारी बहनों, आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, ना आप जुल्म करें ना जुल्म सहें। इज्जत के बिना मोहब्बत कुछ भी नहीं। आला तालीम हासिल करें, अपने पाँव पर खड़े रहें और अपनी शादी को बचाने के लिए अगर हो सके तो एक बार झुक जाएं, लेकिन अगर झुकना बार बार पड़ जाए ना तो रुक जाएं, क्योंकि ये आप अपनी शादी को बचा नहीं रही, आप खुद को लम्हा ब लम्हा खत्म कर रही हैं और अपनी बेटी के सामने भी वही मिसाल पेश कर रही हैं, वही जिंदगी पेश कर रही हैं जो आप जी रही हैं। अपने बच्चों के लिए आला मिसाल बने, इज्जत से जिएं और सर उठा के जिएं, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए मिसाल बने।